GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس اہم ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، اس وقت ملک میں یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے ایک بہت حساس مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ اس اہم موضوع سے متعلق جتنی بھی معلومات اور باتیں ہوں آپ کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے اور اس پر کام کرنے میں آسانی ہو۔ کچھ دنوں سے اس مسئلے کے تعلق سے بار بار یہ سنا جا رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کیوں کی جانی چاہیے۔ ناظرین، انگریزوں کے زمانے سے ہمارے ملک میں دو قسم کے قانون چلے آ رہے تھے۔ ملک آزاد ہوا اور آزادی کے بعد بھی کچھ رد و بدل کے ساتھ قانون کی دو قسمیں ہنوز باقی رکھی گئی۔ قانون کی پہلی قسم کرمنل کوڈ ہے، جس میں وہ تمام جرائم اور ان سے متعلقہ سزائیں آتی ہے جو جرائم ملک کے آئین میں جرم قرار پائے گئے ہوں۔ قانون کی یہ قسم ملک کی حکومت کے دسترس میں آتی ہے، جس کی نگرانی عدالتیں کرتی ہے۔ یہ قسم حکومت کی دسترس میں اس لیے رہتی ہے کہ سزائیں دینا یا جرائم پر قدغن لگانا کسی فرد کا کام نہیں بلکہ حکومت کا کام ہے، اور ہندوستان میں اس کرمنل کوڈ میں پہلے ہی یونیفارم یعنی یکسانیت نافذ ہے۔ ہندوستان کا قانون تمام مجرموں کو یکساں سزا دے گا، صرف نظر اس سے کہ مجرم کا مذہب کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک کی برسر اقتدار جماعت نے آئین کے اس اصول کو بری طرح تار تار کیا ہے۔ زانیوں اور قاتلوں کو سرکاری پروٹوکول اور اعزازات سے نوازا ہے۔ مسلمانوں کے باب میں دو رنگی اور دوغلی پالیسی کا وتیرہ اختیار کیا ہے۔ بہرکیف ملت اسلامیہ ہند نے ہندوستان کے اس قانون کو یعنی یونیفارم کرمنل کوڈ کو اس کے مکمل مفہوم کے ساتھ اپنایا ہے اور اس کا پورا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ قانون کی دوسری قسم سول کوڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر فرد اپنی ذاتی زندگی کا خود مالک ہے کہ اسے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیسا لباس پہننا ہے، کیسی وضاقت اختیار کرنی ہے، شادی کس طرح کرنی ہے، اپنے مذہبی معاملات کی ادائیگی کیسی کرنی ہے، وغیرہ۔ اسی کو ذرا الفاظ و انداز بدل کر بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ مختلف قومیں آباد ہے، لہٰذا یہاں قانون کی اس قسم میں یونیفارم یعنی یکسانیت کا نفاذ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انگریزوں سے لے کر ملک کی آزادی تک اور اس کے بعد اب تک سول کوڈ سے یونیفارم کو الگ رکھا گیا تھا۔ ہندوستانی مسلمان چونکہ اسلام کا پیرو ہونے اور شریعت اسلامیہ کا متبع ہونے کی وجہ سے پہلے ہی زندگی کا مکمل قانون رکھتا تھا، اسے مزید کسی شخصی آزادی یا سول کوڈ کی ضرورت نہ تھی۔ لہٰذا مسلمانان ہند نے سول کوڈ میں شریعت اسلامی کی تعمیل کی اور آئین ہند کے دیے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس کے تحت شریعت پر عمل درآمد کرتا رہا، جس کو باقاعدہ منظم اور مضبوط کرنے کے لیے اکابرین امت نے 17 اپریل 1973 کو باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل کی۔ یہ کچھ یہی نہیں کہ یہ پرسنل لا مسلمانوں کے لیے خاص ہے، بلکہ صورت واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام قومیں اپنا اپنا پرسنل لا رکھتی ہیں اور اسی کے مطابق اپنی انفرادی زندگی گزر بسر کرتی ہیں۔ آج جب برسر اقتدار جماعت اس بنیادی حق کو بھی ختم کر کے تمام قوموں کو آپس میں ضم کر دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا مقصد چاہے جو بھی ہو، ہم نہیں کہتے کہ اور ہم ذرا بھی نہیں کہتے کہ حکومت اپنے مقصد میں ذرا برابر بھی صادق ہے، اس لیے کہ حکومت خود نہیں جانتی اور نہ اب تک جان سکی ہے کہ سول کوڈ میں یونیفارم کس طرح کا ہوگا اور کیوں کر ہوگا۔ یہاں ہماری بحث اس سے نہیں اور نہ ہماری بحث اس سے ہے کہ حکومت اس کے ذریعے کیا کچھ گل کھلانا چاہتی ہے۔
ہم آپ کا ذہن ایک دوسرے اور ذرا باریک نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ فاتر ہستی اور حکیم مطلق کے حکمت ساز کارخانے سے کسی انقلاب کا اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ملت اسلامیہ ہند کے جذبات پر کاری ضرب لگا کر بیدار کیا جا رہا ہے؟ ملت اسلامیہ کی نبض ٹٹول کر ان کی حمیت جانچی جا رہی ہے کہ ابھی کچھ سوزش باقی ہے یا سوزش قلب اور آتش ایمانی ڈنڈی ہو چکی ہے؟ اقبال نے اسی ضمن میں کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہرے کی سیرابی۔ داستان کچھ یونیفارم سول کوڈ تک محدود نہیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ یونیفارم سول کوڈ سے پہلے بھی ہمارے اندر شریعت کی کتنی بو باس ہے، ہم کتنے عملی مسلمان ہیں، ہمارا کردار کس قدر مسلمان ہے، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر اور ہماری وضاقتہ میں کتنا اسلام نظر آتا ہے، ہماری زندگی میں شریعت کہاں ہے اور کس قدر ہے۔ اگر ہم اس جذبے کے ساتھ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی قوت ہمیں ہمارے دین سے ہٹا نہیں سکتی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اسی جذبے کو بھڑکانے کے لیے آسمان سے یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے۔ اقبال نے اسی راز کو اپنے انداز میں افشاں کیا تھا کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ ناظرین، ہمیں ہر پہلو سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم اس موضوع پر مختلف پہلوؤں سے گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن یونیفارم سول کوڈ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ملک کے ہر مذہب کے ماننے والے، بلکہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے، لہٰذا اس کی مخالفت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ براہ کرم لاء کمیشن کو جو رائے دی جا رہی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے اپنی رائے پیش کرنے کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو QR کوڈ جاری کیا گیا ہے، سبھی سے گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں اپنی اور اپنے تمام متعلقین گھر والوں کی جانب سے لاء کمیشن کو اپنی رائے ضرور بھیجیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تعاون ضرور کریں۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔